پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کو تحلیل ہوئے تقریباً 2 ماہ گزر چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ابھی الیکشن شیڈول کا اعلان نہیں ہوا ہے، تاہم پنجاب میں الیکشن شیڈول جاری ہونے کے باوجود صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات وقت پر کروانے کے حوالے سے خدشات موجود ہیں۔ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف آئین کے مطابق وقت پر انتخابات کروانے کا مطالبہ کر رہی ہے، تو دوسری جانب حکمران اتحاد پی ڈی ایم کے وزراء اب بھی پورے ملک میں ایک ساتھ عام انتخابات کے انعقاد کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں۔ خیال رہے کہ آئینی طور پر اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 روز کے اندر صوبائی انتخابات کا انعقاد ہونا ہوتا ہے، تاہم اس عمل میں تاخیر کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا اور انتخابات آئینی مدت کے مطابق کروانے کا حکم دیا، جس کے تحت الیکشن کمیشن نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی اسمبلی میں انتخابات کے لیے 30 اپریل کو پولنگ کی تاریخ کا اعلان کیا اور اس کے لیے شیڈول کا اجرا بھی 8 مارچ کو کر دیا گیا۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا اسمبلی کے شیڈول کا اعلان گورنر اور الیکشن کمیشن کی مشاورت سے طے ہونا باقی ہے۔ پنجاب کے الیکشن شیڈول کے مطابق 12 مارچ سے امیدواروں کے لیے کاغذات نامزدگی کا اجرا شروع ہو چکا ہے، تو وہیں گزشتہ ہفتے الیکشن کمیشن کو وزارت خزانہ کی جانب سے الیکشن کے انعقاد کے لیے درکار فنڈ کی کمی، جبکہ سیکورٹی اداروں کی جانب سے امن و امان کو درپیش خدشات کے بابت بریف کیا گیا۔ ایسے میں یہ سوالات گردش کر رہے ہیں کہ آیا سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے تاریخ کے اعلان کے بعد بھی انتخابات وقت پر ہو پائیں گے، اور اگر کسی وجہ سے یہ تاخیر کا شکار ہوئے تو اس کی ذمہ داری کس کے کاندھوں پر ہوگی؟ تو کیا پاکستان میں امن و امان کے خدشات یا وسائل کی کمی انتخابات میں تاخیر کا سبب بن سکتی ہے؟ کیا انتخابات میں تاخیر کی آئین میں گنجائش ہے، اور اگر ایسا ہوا تو کیا اس کی ذمہ داری بھی کسی پر عائد ہوگی؟ سابق سیکرٹری سینٹ امجد پرویز ملک کے مطابق قانون کے مطابق تو اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 روز کے اندر ہی انتخابات کو ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وسائل کی کمی یا سیکورٹی کا سہارا انتخابات کو آگے لے جانے کی وجہ نہیں بن سکتے۔ ان کی رائے میں اس ضمن میں واحد سہارا جو لیا جا سکتا ہے وہ بھی اسمبلیاں تحلیل ہونے کی صورت میں لاگو نہیں ہوتا، بلکہ اسمبلی کا پیریڈ آگے لے جانے کے لیے ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر ملک میں ایمرجنسی ہے تو قانون کے مطابق اسمبلی کی مدت 6 ماہ بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن یہ سب اسمبلی کے فعال ہونے کے دوران کیا جا سکتا ہے، تاہم اس کے لیے قانون کے مطابق پہلے ایمرجنسی کا نفاذ ہونا ضروری ہے۔ امجد پرویز ملک کے مطابق اگر کوئی ادارہ خط لکھ دے کہ فنڈ نہیں، یا کوئی اجلاس میں بتائے کہ سیکورٹی کے معاملات درست نہیں، تو یہ الیکشن کے ملتوی ہونے کی وجوہات نہیں۔ ان کے مطابق جو راستہ ماضی میں بھی نکالا جاتا رہا کہ حل تلاش کرنے کے لیے آخر میں سپریم کورٹ جائیں گے، تو شاید اس معاملے میں بھی یہی ہو۔ اس وقت الیکشن کمیشن کا پنجاب میں انتخابات کے شیڈول پر عمل درآمد جاری ہے، اور سیکورٹی اور فنڈز کی کمی سے متعلق تمام خدشات سامنے آنے کے باوجود الیکشن کمیشن کی تیاریاں جاری ہیں، اور ایک اہلکار کے مطابق ان تیاریوں کے پیش نظر بظاہر امکان یہی ہے کہ پنجاب میں انتخابات 30 اپریل کو ہی ہوں گے، تاہم اداروں کی جانب سے خدشات کا اظہار ہو یا کسی بھی وجہ سے شیڈول کے باوجود انتخابات میں رکاوٹ آئی تو کیا اس کی ذمہ داری کسی پر عائد ہوگی؟ اس سوال کے جواب میں پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کا کہنا تھا کہ اگر یہ انتخابات اس لیے نہیں ہوتے کہ الیکشن کمیشن نے ان کو قانونی طور پر ملتوی کر دیا ہے اور سپریم کورٹ نے بھی اس کو قبول کیا، تو پھر اس کی ذمہ داری کسی پر نہیں آئے گی، کیونکہ یہ سب قانونی ہوگا، اس لیے ذمہ داری عائد ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ تاہم ان کے مطابق انتخابات کروانے کی بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ الیکشن کمیشن نے اپنا شیڈول نہیں بدلا، اور فرض کریں سیکورٹی اور پیسے نہ ملنے یا وسائل کی دستیابی یا کسی بھی وجہ سے الیکشن نہ ہوئے، تو پھر بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے۔ الیکشن کمیشن کو بتانا ہوگا کہ وقت پر کیوں الیکشن نہیں کروا سکے، پھر اس کی ذمہ داری کا تعین ان کے بتانے اور تحقیقات پر ہوگا کہ وہ کیا معاملات تھے جن کی بنیاد پر الیکشن کا انعقاد نہیں ہو پایا۔ دوسری جانب سابق سیکرٹری سینٹ امجد پرویز ملک کے مطابق انتخابات کے بروقت نہ ہونے کی صورت میں ہر وہ شخص جس نے آئین پر عمل درآمد کا حلف لیا ہوا ہے اس پر ذمہ داری عائد ہوگی۔ اس تناظر میں احمد بلال محبوب نے بتایا کہ الیکشن کمیشن معاشی اور سیکورٹی صورتحال کی بنیاد پر الیکشن شیڈول تبدیل کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ الیکشنز ایکٹ کے سیکشن 58 کے تحت الیکشن کمیشن کو انتخابی شیڈول میں تبدیلی کے تمام تر اختیار حاصل ہیں۔ وہ چاہیں تو انتخابی شیڈول میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں اور اس کو نئے شیڈول سے مکمل تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں صدر مملکت کو اطلاع دینی ہوگی، اس کے سوا اس میں کوئی
लिमिटेशन मौजूद नहीं। तो इलेक्शन कमीशन अगर इन वजूहात से मुतमईन हो जाए जो हुकूमती इदारों ने इनके सामने पेश किए हैं तो फिर वो इंतखाबी शेड्यूल तब्दील कर सकता है। ताहम इलेक्शन कमीशन अगर ऐसा इकदाम उठाता है तो ऐन मुमकिन है कि उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आखिरी होगा। ताहम सवाल ये भी है कि अगर किसी भी वजह से आइन में दर्ज मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात ना हो तो कानून में इस हवाले से क्या कहा गया है। माहिर कानून बैरिस्टर जफरुल्लाह ने बताया कि इसमें मैंडेटरी इन नेचर और डायरेक्टरी इन नेचर कवानीन में फ़र्क है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के आइन की दफ़ा 154 ये कहती है कि आइन में अगर किसी काम का वक्त मुकर्रर हो और वो उस वक्त पर ना हो सके तो वो काम ख़राब नहीं होता, इसमें ताख़ीर हो सकती है। कानून के तहत किसी भी काम का वक्त मुकर्रर हो, अगर आप वो काम इतने दिनों में नहीं करेंगे तो वो गैर कानूनी होगा, गलत होगा और इसे अगर ना किया गया तो इसमें सज़ा मिलेगी। तो इस काम को इतने दिनों में करना ज़रूरी होता है तो वो मैंडेटरी इन नेचर होता है। रूल्स के मुताबिक अगर किसी काम में यह बताया जाए कि आपको इतने दिनों में ये काम करना है लेकिन इसकी ताखीर में सज़ा या जुर्माने का जिक्र ना हो तो वो डायरेक्टरी इन नेचर होता है। तो 90 रोज़ में इंतखाबात डायरेक्टरी इन नेचर है जिसमें वो काम ज़रूरतन आगे पीछे कर दिया जाता है और इसमें कबाहत नहीं। उन्होंने मजीद बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि वक्त हाथ से निकल गया तो फैसले में अदालत ने लिखा कि इस काम में ताखीर हो सकती है लेकिन कोशिश करें कि कम से कम वक्त आगे जाए। गोया उन्होंने बात तय कर दी। बैरिस्टर जफरुल्लाह के मुताबिक पाकिस्तान के आइन की दफ़ा 254 के मुताबिक इलेक्शन लेट भी हुए तो भी ये दुरुस्त अमल होगा, खिलाफ कानून नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।